بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اس پروگرام کا آغاز کروں گا بیٹا فاطمہ نامدانی سے کہ ان کو ریکویسٹ ہے کہ پلیز سورہ شمس کی تلاوت سے اس پروگرام کا آغاز کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها وقال رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بظلمهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت بہترین تلاوت قرآن کی دی۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا حسین اعظم مرچنٹ سے کہ دعا کے ساتھ آپ دعا فرض کے ساتھ اس پروگرام کا آغاز کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔ ٹھیک ہے، اب ہم اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے تو امید ہے کہ آپ لوگ شاد اور آباد ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ درس باقرین نے دوسرے درس کی سیریز مکمل کی جس کا ٹاپک تزکیہ نفس تھا اور اس کے اسپیکر مولانا کمال خان صاحب تھے، اور ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے اس پارٹیسپیٹ کیا اور اس پہ کوئز بھی رکھا گیا جس کے ریزلٹس آج بتائے جائیں گے اور سرٹیفکیٹ اینڈ انعامات بانٹے جائیں گے۔ اور ایک اور چیز، ایک سوال ہمیں کرنا ہوگا کہ اس کا فائدہ کیا تھا، مطلب جو اخلاق درس اخلاق ہوا اور جو یہ درس ہوئے اس سے پہلے والا درس جو ہوا علوم قرآن کا، اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو اس کا فائدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ آقا نے بھی اپنے درس میں بتائی تھی کہ میں مبعوث ہوا کہ اخلاق کو کمال تک پہنچاؤں۔ تو اب اس سے ہم لوگ یہی ایک کہہ سکتے ہیں کہ مطلب ایک آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ اخلاق کتنا امپورٹنٹ تھا اور اس پہ کتنی ساری چیزیں ہم لوگ نے اس درس میں دیکھی۔ انشاءاللہ جو اگلا درس ہونے والا ہے درس عقائد کا، اس کو مولانا سکندر خازن صاحب دیں گے۔ اس درس میں بھی ہم لاجیکلی ایکسیپٹ کریں گے توحید کیا ہے، توحید کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات لیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ اس درس میں بھی پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اور ایک اور بات کہ ہم نے ابھی تک ہمارے عقیدوں کو ایک مانا ہے کہ ہاں اللہ ایک ہے، ہمیں مان لیا، لیکن جو درس توحید درس عقائد ہونے والا ہے جو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے ہوگا، آنے والے سنڈے، تو اس میں بہت ساری چیزیں کہ آپ کو یقیناً بتایا جائے گا، آپ کو پروف کیا جائے گا کہ عقائد اور توحید کیا ہے، اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں سمجھایا جائے گا۔ اس میں کوشچنس ہوں گے بہت سارے، الگ الگ ٹائپ کے لاجیکل اسٹیٹمنٹ آپ کو دیے جائیں گے، آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا کہ توحید ضروری کیوں ہے، اس کی اہمیت
اور اس کے بارے میں بہت ساری چیزیں آپ کو پتہ ہی ہیں۔ امید کریں گے انشاءاللہ وہ بھی درس آپ اٹینڈ کریں گے، اور جیسے کہ لوگوں نے یہ درس بھی اٹینڈ کیا ماشاءاللہ آپ سب نے ریگولر رہے ان درسوں میں، لائک علوم قرآن کے درس میں بھی آپ ریگولر تھے، اینڈ درس اخلاق میں بھی آپ ریگولر۔ امید ہے کہ آگے بھی آپ اس میں ریگولر رہیں گے۔ اور درس باقریہ نے ایک 5 سبجیکٹس بنائے، جیسے کہ ہم نے ابھی اخلاق علوم قرآن کور کیا، دین اخلاق کور کیا، دین ہمارا نیکسٹ ٹاپک عقائد ہے، اس کے بعد فقہ اور تاریخ۔ ہم یہ 5 سبجیکٹس بنائے ہیں جن کے اوپر ہم جن کے ٹاپکس کے اوپر لیکچرز رکھیں۔ انشاءاللہ ایسے ہی آپ اگر جڑے رہے تو ہم الگ الگ ٹاپکس آپ کے لیے لائیں گے، جیسے کہ محرم آنے والا ہے، اس کے ریلیٹڈ شہداء کے ریلیٹڈ ہم کوئی ٹاپکس لا سکتے ہیں۔ چانسز ہے اگر آپ سپورٹ کریں گے اور آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے تو ہمارے پاس ہماری ٹیم اس پہ کام کر رہی ہے، انشاءاللہ الگ الگ ٹاپکس پہ ہم آپ کے لیے درس بنائیں گے۔ ایون ہم نے اسپیشل لیکچرز بھی آپ کے لیے رکھوا سکتے ہیں، جیسے کہ امام سے ریلیٹڈ اسپیشل لیکچرز، اور ایک اچھے اسکالر، جیسے آپ کو دیکھا ہے کہ ہم لوگ نے اسکالرس بہت اچھے جو اسپیکرس ہوتے ہیں ہمارے، وہ لٹرلی آپ کو اس میں ورتھ رہتا ہے۔ اگر آپ 1 آور بھی اس میں دیتے ہیں، 1 گھنٹہ بھی دیتے ہیں، اس کا ورتھ رہتا ہے آپ کو۔ لائک اگر آپ 1 گھنٹہ دیتے ہیں کچھ نہ کچھ تو میں گارنٹی دے رہا ہوں کہ سیکھ کے جائیں، یعنی ہم لوگ کی پوری ٹیم بیٹھتی ہے، ایون میں بھی بیٹھتا ہوں، سب بیٹھتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ہم لوگ اگر مطلب تھوڑا ہم لوگ کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے اٹھتے ہیں۔ تو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ 1 گھنٹہ 1 ہفتے میں آپ نکال سکتے ہیں، اگر آپ نکال لیں گے تو لٹرلی یہ ورتھ ہے۔ وعلیکم السلام، خیریت آئے گا؟ الحمدللہ آپ کی آواز بغیر ایئر فون کے آ نہیں رہی تھی ہمارے اس میں موبائل سے، تو اس وجہ سے ہم نے جی کوئی بات ابھی آپ سے درخواست ہے آگا کہ آگے جو درس ہوں گے اس کے ریلیٹڈ، اور جو یہ درس کی اہمیت ہے کہ اٹینڈ کرتے رہے لوگ، اس سے ریلیٹڈ کچھ چھوٹی سی آپ کو اگر چھوٹا سا درس دینا چاہیں گے آپ کو۔ جی ہماری آواز کلیئر ہے نا؟ جی آقا کلیئر ہے۔ ٹھیک ہے، ہم شروع کریں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجل فی شانہ وعظم فی ارکانہ وقہر جمیع الخلق بقدوتہ وبرہانہ، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین مولا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من العان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله الحكيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب زدنی علما۔ ہم تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمامی حضرات پر خاص کرم فرمایا اور خاص عنایت فرمائی کہ یہ توفیق شامل حال ہوئی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، جو دروس درس باقریہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، یہ ایک قدم ہے جسے اٹھایا گیا ہے بعض عزیزوں اور دوستوں کی جانب سے۔ در حقیقت آپ سب جانتے ہیں اور آپ سب اس بات سے آگاہ ہیں کہ علم شیعان حیدر کرار کی زندگی کا ایک نہ ٹوٹنے والا حصہ ہے۔
یعنی ہم جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، خود روایات میں بھی اگر آپ توجہ فرمائیے، بعض روایات بہت آسان ہم لوگوں کی زبانوں پر ہوتی ہیں لیکن ان پر غور نہیں ہوتا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت اگر آپ دیکھیے تو اس میں ارشاد ہوتا ہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی گہوارے سے قبر تک تمہیں علم حاصل کرنا ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ علم کے حصول کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک انسان کی انسانیت کے لیے بہت ضروری چیز کا نام ہے کہ ہم علم حاصل کریں، اور خاص کر وہ افراد جو منسوب ہیں اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو نعمت ولایت اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام سے نوازا ہے، لہذا اب علم کے میدان میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا ہے۔ لہذا بعض علوم، دنیاوی علوم، الحمدللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات حاصل کرتے ہیں، کالجز میں، اسکولز میں، یونیورسٹیز میں یہ علوم آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی ایک گزارش ہے کہ کالج، یونیورسٹی، اسکول جہاں کہیں پر بھی آپ پڑھ رہے ہوں وہاں ٹاپ پر رہیں، وہاں سب سے اچھے پڑھنے والوں میں رہیں، یہ وہ مرحلہ ہے۔ لیکن جہاں تک بات کیا جائے دینی علوم کی، تو دینی علوم میں اگر اس بات کا اقرار کیا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ہم لوگ تھوڑا پیچھے آ گئے ہیں۔ ہم نے علوم دینیہ یا علوم اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب اپنی توجہ کم کر دی ہے، اور جب ہم نے ان علوم کی جانب توجہ کم کر دی ہے تو ہماری زندگی جو ہے پھر غیروں کے بہاؤ میں چلتی ہے، یعنی جدھر دوسرے لے جانا چاہتے ہیں ادھر ہم جاتے ہیں، جبکہ ہمیں ضرورت یہ تھی کہ ہمیں جہاں ہمارے اہل بیت اور معصومین علیہ الصلاۃ والسلام لے جانا چاہیں ہم اس طرف جائیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ کچھ جذباتی فقرات کافی نہیں ہیں، بلکہ صحیح معنوں میں مجھے قال الصادق وقال الباقر کے روایات، احادیث یاد ہوں، سمجھوں، انہی میں غور و فکر کروں، اور یاد رکھیے گا زندگی کی نجات کا راستہ اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال میں ہی ہے، اور اسی مشن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ دروس کا اہتمام کیا گیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے بعد درس آپ حضرات کی خدمت میں توحید کے حوالے سے پیش کیا جائے گا، اور بہت اہم ٹاپک توحید ہے۔ شاید اگر یہ کہا جائے تو بالکل غلط نہ ہوگا کہ انسان جو ترقی سے رکتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے وہ توحید کے مسئلے میں صحیح نہیں ہے، اسے چیک کرنا ہوتا ہے۔ اب اسے چیک کر کے اسے درست کرنا ہوتا ہے، درست کرنے کے لیے ہمیں علم حاصل کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا اصل مقصد ہماری زندگی کا، میں نے بعض روایات میں دیکھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ایک دن ایسا گزرے جس میں میری معرفت اور علم میں اضافہ نہ ہو تو وہ دن میرے لیے مبارک نہیں ہے۔ یعنی اس حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم در حقیقت ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہاری زندگی کے 2 دن ایک طرح نہیں گزرنے چاہیے۔ آج جو معرفت ہے کل اس کا درجہ بلند ہونا چاہیے، یہ ہے کامیاب۔ اگر انسان کی زندگی کے 2 دن معرفت کے لحاظ سے ایک طرح گزرتے ہیں تو وہ گھاٹے کا سودا ہے انسان کے لیے۔ لہذا آپ تمامی حضرات سے بہت زیادہ تفصیلی تقریر کرنے کا ارادہ نہیں ہے،
کچھ برادران کا اصرار تھا اور آپ حضرات کی خدمت میں بھی حاضر ہونے کی توفیق تھی، جو میں یہاں تک آپ کی خدمت میں آیا تاکہ ایک عرض سلام آپ حضرات کی خدمت میں دے سکوں۔ بس گزارش اور استدعا آپ تمامی حضرات سے اتنا ہے کہ اس مرحلے میں جب آپ قدم رکھے ہو تو اسے جاری و ساری رکھو۔ ہم اپنی زندگی کو ان چیزوں میں نہ گزاریں کہ جن کا کوئی معنی نہیں ہے، جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جن کا کوئی فائدہ نہیں۔ بعض روایات میں اگر میں تفصیلی تقریر کروں گا تو شاید کافی تفصیل ہو جائے گی۔ بعض روایات میں 8ویں امام فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعوں سے جا کر کہو کہ وہ اپنا وقت ان چیزوں میں نہ گزاریں جن کا کوئی معنی، جن کا کوئی مقصد، جن کا کوئی ہدف نہیں ہوتا۔ اور ہم زندگی کا بہت حصہ ان چیزوں میں کیا کہتے ہیں انویسٹ کرتے ہیں جس کا کوئی مقصد ہماری قبر، ہمارے حشر، ہمارے نشر، ہماری زندگی سے نہیں ہوتا۔ حتیٰ بسا اوقات ہماری دنیا سے بھی اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن گھنٹوں ہم اسے صرف کرتے ہیں اپنی زندگی کے انمول لمحات کو، لیکن ہم آپ تھوڑا سے پیچھے رہ جاتے ہیں اس وقت جب ہمیں دین کے لیے 1 گھنٹہ اور 2 گھنٹے نکالنے ہوتے، تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ لیکچر کافی طولانی ہو گیا، بڑا ہو گیا، وقت زیادہ ہو گیا۔ تو یاد رکھیے یہاں پر آپ دین کے لیے 1 گھنٹہ ہفتے میں نہ، یہ معین نہیں ہے، نہیں، یہ کم از کم پہلا قدم ہے کہ نکالیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ برکتیں کیسے خدا لاتا ہے، کیونکہ قرآن کریم کا واضح ارشاد ہے تم ہماری راہ میں کوشش کرو، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ لہذا آپ تمامی حضرات سے گزارش اور استدعا ہے کہ جو دروس یہاں پر ہو رہے ہیں یا جہاں کہیں بھی درس اہل بیت کو نشر کیا جا رہا ہے، عام کیا جا رہا ہے، تو اگر میں شرکت کر کے اس میں تعاون کر سکتا ہوں اور اپنی زندگی کے انمول لمحات کو مبارک بنا سکتا ہوں تو میں کوشش کروں کہ اس میں پیچھے نہ رہوں۔ یاد رکھیے گا یہ دین کے لیے جو آپ نے وقت نکالا ہے، دینی کلاسز کے لیے جو آپ نے وقت نکالا ہے، کل قیامت میں یہی وہ اوقات ہوں گے جہاں پر آپ تمامی حضرات حسرت نہیں کرو گے، ورنہ قیامت کا ایک نام کیا ہے؟ یوم الحسرہ۔ انسان جب قیامت میں پہنچے گا تو بہت حسرتیں اس کے دل میں رہیں گی۔ حسرت کب ہوتی ہے؟ جب ایک کام میں کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا۔ قیامت میں بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے آپ سوچو گے کہ عجب میں نے کیوں واٹس ایپ اور فیس بک پہ اتنا ٹائم اپنا ویسٹ کیا، وہ حسرت ہے۔ لیکن یہاں جب آپ آؤ گے تو یہاں پر در حقیقت آپ کہو گے ہاں میں نے بہت اچھی جگہ اپنا وقت صرف کیا ہے۔ قربتاً اللہ آئیے، کسی نام و نہاد کے لیے نہ آئیے۔ آخری ایک اور بات، میں آپ کی طرح آپ کے بھائی شاید ہو سکتا ہے کہ عمر میں کچھ آپ سے زیادہ ہوں، لہٰذا ایک وصیت، نصیحت، گزارش یہ ہے علم حاصل کریے اپنے اوپر اپلائی کرنے کے لیے، نہ علم حاصل کریے غیروں کے سامنے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے۔ اسی جملے کے ساتھ آپ تمامی حضرات سے رخصت ہوتا ہوں اور اپنی جانب سے معافی بھی چاہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئی ہوں، کسی کی شان میں غصاخی ہو گئی ہو تو دامن عفو میں جگہ عنایت فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمامی حضرات کو دن دونی اور رات چوگنی ترقی عنایت فرمائے، اور یہیں پر دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فروج شریف کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے آگا آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اس موقع پہ بھی توحید کی اہمیت سے ہمیں آگاہ کیا، اور آپ کے شکر گزار ہیں آگاہ کہ آپ نے پورے جو درس آپ نے پورے مہینے دیا ہے وہ لٹرلی بہت اس کا ورتھ ہے کہ
لوگ آتے تھے آپ کے درس پہ اور آپ اس معین وقت پہ آتے تھے اور ہمیں درس دیتے تھے اور سوالات بھی دیتے تھے. آپ کے بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں پوری دل سے باقریہ کی ٹیم سے, پارٹیسپینٹ کی طرف سے اور سارے لوگ جو بھی یہ درس سنتے ہیں ان کی طرف سے. اب میں اللہ تمام کی توفیقات میں اضافہ کرے. اب میں خالی تھوڑا سا آپ کا وقت دے کے جتنے بھی ونرس ہیں ان کے نام بتانا چاہوں گا. انہوں نے کوئز میں بہت سارے ونرس آ گئے اتنے اچھے ہیں کہ انہوں نے 7 مطلب جو ٹوٹل پوائنٹس تھے وہ انہوں نے آؤٹ آف لائے ہیں اس میں سے. لیکن کیونکہ ان کے لیکچرز کے ہم نے بھی پوائنٹ رکھا تھا کہ جو زوم لیکچر اٹینڈ کریں گے ان کے اس کے بھی پوائنٹس ہوں گے, تو ان کے پوائنٹس وہاں پہ کم ہو گئے. لیکن وہ کمپلسری تھا کہ آپ کو زوم لیکچر اٹینڈ کرنا ہے اور اس کا 10 پوائنٹس آپ کو ملیں گے, ہر زوم لیکچر کے 10 پوائنٹس ملیں گے. اس میں بہت سارے لوگوں نے شاید وہ ان کے دھیان نہیں رہا یا جو بھی رہا, کیونکہ اسٹارٹنگ سے یہ بات کہی گئی تھی تو اس کی وجہ سے ان کے پوائنٹس کم ہو گئے. لیکن آپ نے کوئز میں بہت اچھا پرفارم کیا تھا. لیکن زوم لیکچر جن کے اچھے 75 میں سے 75 آئے ان کی یہ پرابلم آئی ہے. کچھ لوگوں کی یہ پرابلم آئی ہے کہ انہوں نے زوم لیکچرز اٹینڈ نہیں کیے تھے, اس لیے ان کو پرائز نہیں, مطلب ان کے پوائنٹس آئے. ٹوٹل پوائنٹس 75 نہیں تھے کیونکہ 4 درس تھے, ہر درس کے 10 پوائنٹس تھے, تو آپ کو 40 پوائنٹس اس کے بھی تھے اور 75 اس کے بھی تھے. تو ٹوٹل 115 آپ کے پوائنٹس تھے, اس میں سے آپ کو جتنا ٹوٹل ملا اس کے حساب سے پرائز دے. اب میں ہمارے انڈر 17 کی فرسٹ ونر جو ہیں ان کا نام شیئر کرتا ہوں آپ سے. ہماری انڈر 17 کی فرسٹ ونر ہے علیشہ الوانی. انہوں نے الحمدللہ بہت ہی اچھا پرفارم کیا اور ان کے جو کوئز میں آئے وہ 75 آؤٹ آف 75. انہوں نے درس بھی الحمدللہ میکسیمم درس انہوں نے اٹینڈ کیے, اس میں بھی انہوں نے نوٹس بنائے اور بہت اچھا انہوں نے پرفارم کیا. اگر آل اوور دیکھا جائے تو انہوں نے بہت بہترین پرفارم کیا, کیونکہ کوئز میں بھی انہوں نے آؤٹ آف لایا انڈر 17 میں, اینڈ انہوں نے جو ہمارے لیکچرز تھے آگا کے زوم کے لیکچرز وہ بھی پورے اٹینڈ کیے. اور ہمارے اب سیکنڈ ونر ہے ہماری سکینہ الوانی. انہوں نے بہت بہترین پرفارم کیا. انڈر 17 بیچ کے ہیں یہ, انہوں نے بھی سیم جیسے انہوں نے کیا تھا, لیکن کچھ پوائنٹس ان کے کوئز میں کم ہو گئے, اس لیے ان کے سیکنڈ رینک ہے. ہماری تھرڈ ونر ہے سکینہ مراد. انہوں نے ماشاءاللہ کوئز میں بہت اچھا پرفارم کیا تھا اور لیکچرز میں بھی انہوں نے اٹینڈ کیا, لیکن کچھ مارکس لیے ان سے پیچھے رہ گئے, اس لیے ان کا تھرڈ رینک ہے. ایک اور چیز کہ ہم نے آپ کو 5 ونرس کہا تھا, لیکن ایکچولی اب ہم نے 4-3 کر دیا ہے کچھ پرابلمس کی وجہ سے. اس کے لیے ہمارے انڈر 17 کے 3 ونرس رہیں گے, ابو 17 کے ہمارے 4 ونرس ہیں. اور ایک اور چیز, کیونکہ یہ پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ بھی آپ کو دیا جائے گا, لیکن انہی لوگوں کو دیا جائے گا جنہوں نے ایٹ لیسٹ ایک لیکچر اٹینڈ کیا ہو اور انہوں نے منیمم 50 مارکس اسکور کیا ہو 75 میں سے, انہیں کو پارٹیسپیشن سرٹیفکیٹ دیا جائے گا. ہمارے انڈر 17 کے پارٹیسپیشن جو ہے جن کو منیمم 50 جو کرائٹیریا ہے منیمم 50 مارکس اینڈ اٹینڈنس ایٹ لیسٹ 1, وہ ہے سکینہ کنانی, بوجانی فضا اور سمیرہ زینب. یہ تینوں نے بہت بہترین پرفارم کیا, لیکن تھوڑی پوائنٹ سے پیچھے رہ گئیں. اسی لیے مطلب انہوں نے اچھا پرفارم کیا اور انہوں نے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے, لیکن تھوڑے پوائنٹ سے پیچھے رہ گئے. اب ہم ابو 17 کے ہمارے فرسٹ رینک کریں سکینہ وسائل. انہوں نے بہت ہر لیکچرز انہوں نے اٹینڈ کیے اور کوئز میں بھی بہت بہترین پرفارم کیا. اینڈ ان کے خالی ٹوٹل میں سے جو 115 مارکس ہیں پوائنٹس ہیں, اس میں سے ان کے پوائنٹس ہیں 110. انہوں نے بہت بہترین پرفارم کیا, انہوں نے سارے لیکچرز بھی اٹینڈ کیے اور کوئز میں بھی بہت بہترین پرفارم کیا. ہماری ابو 17 میں سیکنڈ ونر ہے سید اطرت فاطمہ. انہوں نے ماشاءاللہ انہوں نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا. ان کے بھی کچھ خالی ان کے مارکس سکینہ وسائل سے خالی 5 مارکس کم تھے, اسی لیے تھوڑا پیچھے رہ گئی, ورنہ یہ بھی فرسٹ آ سکتی تھی.
تو ہماری سیکنڈ ونر ہے سید اطرت فاطمہ. اب ہم اپنے تھرڈ ونر کی طرف جاتے ہیں. بوجانی فیملی انہوں نے بھی بہت بہترین پرفارم کیا, اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سید اطرت فاطمہ, بوجانی فیملی تھے, اور جو ہمارے فورتھ رینکر ہیں ابو 17 کے, تینوں کا ٹائی ہوا ہے. اور ہم نے جیسے کہا کہ ہم لاسٹ میں کیا ٹائم دیکھیں گے, جو گوگل فارم میں آپ نے ٹائم جس ٹائم پہ سبمٹ کیا ہو, جتنا جلدی جس نے سبمٹ کیا اس کے حساب سے ہم دیکھیں گے. تو ہماری تھرڈ رینکر اس میں بوجانی فیملی ہے, سیکنڈ رینکر ہماری سید اطرت فاطمہ, اینڈ فرسٹ رینکر ہماری سفینہ حسین. ہماری فورتھ رینکر ہے جو جن کا ٹائی ہوا ہے کلثوم فاطمہ. انہوں نے بھی بہت بہترین پرفارم کیا. جیسے میں نے کہا کہ تینوں ایکولی مارکس ہیں سید اطرت فاطمہ کے, بوجانی فہمیدہ کے اینڈ کلثوم فاطمہ کے, بٹ خالی ٹائم کا جو چینج ہے اور دونوں میں ڈفرینس ہے, اس کی وجہ سے ان کے رینک میں چینجز آئے. اب ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں جو کرائٹیریا انہوں نے کلیئر کیا ہے وہ ہیں ابو 17 میں جن کے منیمم کرائٹیریا 50 مارکس اینڈ ایٹ لیسٹ 1 اٹینڈنس انہوں نے جو کی ہے, وہ ہیں ڈاکٹر زینت مرچنٹ, عشرت فاطمہ, محمد رضا, گلفشان ہاشمی. ان چاروں لوگوں نے یہ کرائٹیریا پورا کیا ہے اور بہت بہترین کوئز میں بھی پرفارم کیا ہے. اب انشاءاللہ اگلے کوئز میں ہم دیکھیں گے کہ اب اگلے کوئز میں بھی آپ سے امید رہے گی کہ آپ اس میں وہ اٹینڈ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے جیسے اس کوئز میں کیا ہے. اور آگا کو میں بتانا چاہوں گا کہ جو ہم لوگ نے آپ نے خصوصاً جو محنت کی تھی اس کا ہم لوگ کو دیکھنے ملا کہ لوگوں نے کوئز بھی بہت بہترین پرفارم کیا اور اس میں انہوں نے لیکچرز بھی بہت اچھے سے اٹینڈ کیے. تو اس کے بیس پہ مطلب بہت ہم لوگ نے فلٹر کیا کہ جو ٹاپ رینکرز ہیں ان کو ملے. اس میں بھی 3 ہم نے رینک نکالے, 3 اور 4, بٹ اس میں بھی انہوں نے بہت بہترین پرفارم کیا. تو ایسا لگا کیونکہ اس سے معلوم پڑا کہ انہوں نے آپ کے لیکچرز دیکھے تھے, اس سے استفادہ اٹھایا تھا, تو ہی وہ موسٹلی اس کا جواب دے پائے. انشاءاللہ پھر آپ سب سے دعا ہے کہ اگلے جو درس ہونے والا ہے اس میں آپ آئیں گے اور پارٹیسپیٹ کریں گے. جیسے آگا نے کہا کہ توحید کی جو فضیلت بتائی ہے وہ آپ دھیان میں رکھیں گے اور اس میں آئیں گے. اور خصوصاً آگا کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے, اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم یہ درس تو رکھ ہی نہیں پاتے. تو ان کے خصوصاً ہم بہت شکر گزار ہیں. اور ایک اور آخر میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری درس باقرہ کی جو ٹیم جنہوں نے بہت محنت کی ہے اس کے پیچھے, انہوں نے لٹرلی لیکچر سے ریلیٹڈ ابھی ہمارے پوسٹ جو ہو رہے ہیں انسٹاگرام پہ اس سے ریلیٹڈ, حدیث سے ریلیٹڈ, ہر چیز پہ ایک ٹیم ہے اس نے کام کیا ہے. ایک انڈیویجول مطلب ایک بول سکتے ہیں پراپر ٹیم ہے جس نے بہت اچھے سے کام کر رہی ہے. اس کے میں شکر گزار ہوں. اگر وہ نہیں ہوتے تو آپ جانتے ہیں کہ درس باقرہ اسٹارٹ میں کیسا تھا. ہم نے مطلب جو ٹیم ہے, میں تو کہوں گا جو ٹیم ہے اس نے بہت محنت کی. اس ٹیم نے جو آج محنت کی اس کی وجہ سے آج ہم یہ پلیٹ فارم آپ کو پرووائڈ کر پا رہے ہیں جس میں آپ اچھے اسکالرس سے لیکچرز آپ سن پا رہے ہیں. اور ایک اچھا سسٹم جو ہے, جیسے آپ دیکھیں گے نا کہ ہمارا ایک سسٹم ہے کہ آپ اس میں آئیں گے آپ بور نہیں ہوں گے. لائک آپ کو لاسٹ میں کوئز بھی دینا ہوگا, تو اس سے آپ مطلب ہوتا ہے کہ ہاں کبھی کبھی بور ہو جاتا ہے کہ لیکچرز کون سنے گا اور یہ کرے گا. اس میں ہم نے آپ کے لیے لاسٹ میں کوئز بھی رکھا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو سسٹم بنانے اور اس میں ایررز آتے ہیں, اور جو چیز ہوتی ہے وہ ہماری ٹیم اتنی بہترین طریقے سے ہینڈل کرتی ہے. اس کا میں لٹرلی شکر گزار ہوں کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم یہ نہیں کر پاتے, کیونکہ جو اسٹارٹ تھا اور ابھی تھا بہت فرق ہے. اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے. انشاءاللہ اور آگے بہت بہترین چیز ہم لائیں گے. انشاءاللہ محرم میں آقا کا وہ عشرہ بھی ہوگا, تو اس میں بھی آپ سے درخواست ہے کہ وہ اٹینڈ کریں گے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سپورٹ کریں گے اور ہمارے درس میں آئیں گے, ہم اور آپ کو کچھ نہیں چاہیے ہمیں آپ سے, بس اتنا کریں گے تو ہم اور الگ چیزیں آپ سے مطلب لائیں گے. اور کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ یوتھ اور جو اسکالرس ہیں ان کے بیچ میں جو ڈفرینس ہے اور جو ڈسٹینس ہے وہ کم ہو جائے. جو یوتھ ہے اور اس کے بیچ میں جو کہہ سکتے ہیں کہ بھاگتا ہے جو یوتھ اس سے سوال پوچھنے سے اور اس چیز سے, وہ کم ہو جائے, وہ زیادہ سے زیادہ اس چیز میں اٹریکٹ ہو. ہماری یہ کوشش ہے انشاءاللہ آپ اگر ہیلپ کریں گے اور سپورٹ کریں گے تو ہم جلد سے جلد یہ چیز کر پائیں گے. پھر
لاسٹ میں پھر سے آگا کو بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اس وقت بھی آئے اور ہمیں ہم لوگ کے لیے وقت نکالا. انشاءاللہ پھر اگلے سنڈے آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے، جو کہ یہ سنڈے ہے، اس میں آگا سکندر قادم صاحب کا درس ہے، اس میں آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے التماس ہے تمہیں. یا ابا صالح مددی مددی مددی